بالله من الشیطان الرجیم کہ پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ قرآن کریم کے 15ویں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کے 10ویں رکوع میں آیت نمبر 88 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، ڈنکے کی چوٹ میں بینر لگا دیجئے، پوسٹر لگا دیجئے، ساری دنیا کے دشمنوں کو سنا دیجئے، سب کو بتا دیجئے کہ اگر تمام انسان اور سب کے سب جنات اس بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں، تب بھی ایسا نہیں کر سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ قرآن کریم کے 12ویں پارہ میں سورہ ہود کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 13 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے خود بنا لیا ہے، اس قرآن کو محمد نے خود بنا لیا ہے؟ آپ ان کو بتائیے، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ میرا بنایا ہوا ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور اپنی مدد کے لیے جس کو بھی بلانا ہے اللہ کے سوا سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم کے 11ویں پارہ میں سورہ یونس کے 4تھے رکوع میں آیت نمبر 38 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ ان کنتم صادقین الی آخر۔ اللہ فرما رہا ہے اس میں، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اکیلے نہیں بلکہ جن جن غیر اللہ کو مدد کے لیے بلانا ہے بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ قرآن شریف میں ایسے آیت کافروں کو چیلنج کیا ہے، دشمن اسلام کو، دشمن قرآن کو، 3-4 جگہ ہے۔ اس میں بتانا یہ ہے کہ اگر تم کو سب مخاطب ہیں، جتنے بھی اس کے دشمن ہیں، قرآن کو نہیں ماننے والے، سارے کے سارے اس کے مخاطب ہیں، اس دھمکی کے، اس وعید کے سب مخاطب ہیں۔ جو مان لیے ہیں وہ اس کے مخاطب نہیں، لیکن جو نہیں مان رہا ہے اس کو اللہ نے کہا ہے، جو اس قرآن کو نہیں مانتا ہے اس کو کہا ہے، جو مان لیا ہے تو سر جھکا ہی دیا، آمنا و صدقنا، سر خم تسلیم کر دیا ہے۔ جو نہیں مان رہے ان کے لیے اگر تم کو اس کے من جانب اللہ ہونے میں، اس قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں ذرا بھی شک ہو، اور یہ غلط خیال تمہارے دل نشی ہو کہ محمد نے اسے خود سے بنا لیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، بشر ہیں۔ اگر وہ ایسے قرآن بنا سکتے ہیں اکیلے تو تم میں سے قابل ترین کوئی آدمی کیوں نہیں بنا سکتا؟ چنانچہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس جیسی بس ایک ہی سورہ بنا کر پیش کرو جو قرآن جیسی بلاغت اور اختصار و معنویت رکھتا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے تھے، اب تم دنیا بھر کے انسان اور جنات سبھی مل کر بھی بناؤ، کوشش کر کے دیکھ لو۔ اس طرح خدا تعالیٰ گویا انہیں چیلنج کرتا ہے، اور چیلنج ابھی بھی باقی ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن محمد کا اپنا تصنیف کردہ ہے، اپنے سے بنایا ہے، خود سے لکھا ہے، تو آؤ اس چیلنج کو قبول کرو۔ تنہا نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، سب آ جاؤ، سارے شیطان، بھوت پریت، جنات، خدا تمہارا، بھگوان، پتھر، مورتی، صورتی، یہود و نصارہ، عیسائی، سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ اور مل کر بناؤ۔
اس کے بعد ایک دوسرا اس سے بھی زبردست دعویٰ ہے، چیلنج۔ یہ تو پورا قرآن کے چیلنج تھا نا کہ ایسا قرآن بنا کے دکھاؤ، اس سے بھی بڑا یہ بات بتایا اس کے بعد ایک دعویٰ کیا کہ یہ سن لو کہ تم کبھی ایسا نہیں کر پاؤ گے۔ یہ دوسرا دعویٰ، پہلی دعویٰ چیلنج اللہ نے یہ کیا کہ ایسا قرآن بنا کے دکھاؤ، سب مل جاؤ، نہیں بنا سکتے۔ دوسرا چیلنج کیا کہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ بات پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا، یہ بات بھی عالم الغیب جو ہوا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب جو ہوا، پہلے ہی کہہ دیا کہ نہیں کر پاؤ گے۔ چیلنج آج بھی موجود ہے، نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کو پتہ تھا، بنایا اس نے تو کیا جانے گا نہیں کتنا کیپیسٹی ہم نے دیا انسانوں کو، دماغ کتنا دیا ہے، بھلا ایسا قرآن بنا لیں۔ تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا، چیلنج کیا پہلے کہ ایسا قرآن بنا کے دکھاؤ، پھر دوسری بات کہہ دیا کہ نہیں بنا سکتے، اکیلے نہیں سب مل کے بناؤ، پھر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، یہ بات بھی پہلے ہی سے کہہ دیا یہ بات۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں ایسا ہی کوئی قرآن بنانے کے لیے تو ہرگز نہیں بنا سکتے، خواہ اپنے لیے کتنے ہی مددگار کیوں نہ بنا لیں۔ پھر اس دعوے کو 10 سورتوں تک محدود کیا گیا کہ پورا قرآن نہیں بنا سکتے، چلو 10 سورہ بنا کے لاؤ، کہ سورہ ہود میں اس کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنا لیا ہے۔ اچھا تو پھر اس جیسی 10 سورت ہی بنا کر لے آؤ، پورا قرآن نہ صحیح، اتنا ہی صحیح 10 سورہ بنا کے لاؤ۔ خدا نے تم کو چھوڑ دیا ہے، دوسرے سب کی تم مدد لے سکتے ہو، سچے ہو تو سامنے آؤ، لیکن نہیں آتے۔ پھر اس سے کم کہا اگر اس کو محمد نے بنا لیا ہے تو زیادہ نہیں، تم سارے مل کے ایک سورہ بنا کے لاؤ۔ اس میں تو اور زبردست چیلنج کر دیا کہ ایک سورہ بنا کے لاؤ، ایک سورہ بھی نہیں بنا سکتے، ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس میں دھمکی بھی دے دیا، پھر ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے، سارے مل کے، صرف انسان نہیں سارے مل جاؤ تب بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اس میں دھمکی دیا، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ بنا کے لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، سارے خداؤں کو بلا لو، بڑے بڑے گرو گھنٹالوں کو، بےمانوں کو، بدماشوں کو، چڑیلوں کو، چنڈالوں کو، شیطان کو، بھوت کو، پریت کو، اس سب کو اکٹھا کر لو، پھر بھی نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، تمہارے جیسے بدبختوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، وہ آگ کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو بتا رہے اس میں ایک سورت کا چیلنج کیا کہ ایک سورہ بنا کے لاؤ، تم اس پر بھی قادر نہیں تو سنو، اگر تم نے ایسی آیتیں پیش نہیں کی اور پیش بھی کہاں سے کر پاؤ گے تو پھر عذاب دوزخ سے بچو۔ حالانکہ فصاحت تو عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور ان کا خاص کمال سمجھا جاتا تھا، ان کے اشعار اور وہ قصائد جو کعبہ کے دروازے پر لٹکائے جاتے تھے، ان کے کمال بلاغت کا ثبوت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں اشعار شعر لکھتی تھی عربی میں، غضب کے شعر لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیتی تھی کہ ہے دم تو اسے بنا کے دکھاؤ۔ بچے، بچیاں، جوان، بوڑھے، ایسے لوگ ایسے شعر لکھتے تھے عربی میں، لکھ کے اور لٹکا دیتے تھے خانہ کعبہ میں، کہتا ہے کسی کے اندر دم ہے تو اسے بنا کے دکھاؤ۔ تو اتنے بڑے ماہر تھے وہ لوگ عربی میں شعر لکھنے کے، ان کو اللہ چیلنج کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کو لکھوائیے اور خانہ کعبہ کے دروازے میں لٹکا دیجیے۔ لٹکا دیے، آنے جانے والے دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، زبردست علم والے دیکھتے تھے، کہتے یار اس کو بنائیں گے، مقابلہ کریں گے، دیکھ کے جاتے تھے۔
کسی سے نہیں ہو پایا، اس کے جواب میں کسی نے کوئی پرچہ نہیں لٹکایا، بہت دنوں تک لٹکا رہا۔ اس کا جواب دے دیتے تھے نہیں تو پہلے والے کو نکال دیتے تھے، اس کو لٹکا دیتے تھے، لیکن جب محمد رسول اللہ نے لٹکایا تو اس کے بعد کسی نے نہیں لٹکایا۔ تو ایک آدمی وہی والا آیت لکھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر ھذا ما لیس کلام البشر۔ اس کا جواب دے اس نے لکھا کہ یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے بھائی، یہ انسان کر رہے تو اس کا جواب بنے گا۔ ھذا لیس کلام البشر، کہا کہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے، کوئی انسان کا کلام رہتا تو میں اس کا جواب دے دیتا تھا، یہ انسان سے باہر ہے، تو جواب نہیں لکھ پائے کوئی بھی۔ تو اتنا بلاغت اور فصاحت، چھوٹی سی آیت ہے، اس کا ترجمہ و تفسیر کرنے بیٹھ جائے، پورا ڈیٹیلز بیان کرنے لگے تو ہفتوں مہینوں لگ جائیں گے۔ اتنا بلاغت ہے، اتنا اس کے اندر اختصار ہے، اور معنوی اتنا زیادہ معنی پیدا ہوتا ہے اس میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ جو سورہ ہے نہیں، اس کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 100 سال لگ جائیں گے۔ آیت کتنی سی ہے؟ ایک سانس میں سب پڑھ دیتے ہیں۔ آیت کتنی سی ہے پورے سورہ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہو گیا ہے۔ اور اس کا معنی، ترجمہ، تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 100 سال لگیں گے، آنا نہیں پہلے۔ تو اتنا اس کے اندر معنی پیدا ہوتا ہے، تفسیر، خلاصہ، اتنا اس کے اندر راز پوشیدہ ہے۔ تو ایسا کلام کون بنائے؟ تو اللہ نے کہہ دیا، اس میں مکہ کافروں کو بتا دیا، بتا رہے ہیں کہ یہ عرب کے لوگ کمال بلاغت میں ماہر تھے، لیکن اللہ نے جو قرآن پیش کر دیا کوئی اس کی فصاحت و بلاغت کو چھو بھی نہیں سکا۔ چنانچہ اس کی بلاغت اور حلاوت، اختصار اور افادہ اور کمال کو دیکھ کر جو ایمان لے آیا وہ لے آیا، کیونکہ انہی فصحاء و بلغاء میں ایسے نقطہ رس اور صاحب فہم بھی تھے جنہوں نے قرآن کی بلاغت کا لوہا مان لیا اور سر جھکا دیا، معترف ہو گئے کہ یہ ہو سکتا ہے تو صرف اللہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں کمال ہی کمال ہے، جن میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل نہیں بھرتا۔ میں 6 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں قرآن شریف، آج 30 پر 5 سال ہو گیا، ابھی تک پڑھ رہا ہوں، بیزار نہیں ہوا۔ کتنا سال ہو گیا؟ ارے مجھے پڑھتے ہوئے کتنا سال ہوا؟ 6 سال کی عمر سے قرآن شریف میں خود پڑھ رہا ہوں، دوسروں کی اپنی بات کرتا ہوں۔ 6 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں، آج عمر میری ہے 30 پر 5 سال، جب کو کتنا ہوا؟ 20 پر 9 سال ہو گیا۔ 20 پر 9 سال سے پڑھ رہا ہوں، ابھی تک بیزار نہیں ہوا۔ اب پڑھیں، ان کو سمجھیں، تب نہ مزہ آئے گا۔ کچھ آتا جاتا نہیں ہے تو کیا پڑھتے، پہلے ہی بیزار ہے وہ، اس کو سمجھیں گے تو مزہ آئے گا۔ وہی بتا رہے ہیں، بڑی کمال تو بہت سارے ہیں قرآن کے، لیکن ایک کمال یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل نہیں بھرتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سے کوئی بھی کتاب 2-4 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد جی بھر جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے آدمی۔ اور اس قرآن کریم کو ایک انسان سینکڑوں مرتبہ پڑھ لیتا ہے لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا۔ ہر سال رمضان مبارک میں قریب ہر مسجد میں قرآن شریف تراویح میں سنایا جاتا ہے، ہر سال قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، نہ تو پڑھنے والوں کا دل بھرتا ہے نہ تو سننے والوں کا دل بھرتا ہے۔ دنیا عالم میں جتنا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اتنی دنیا میں دوسری کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، یہ کھلا ہوا معجزہ نہیں تو کیا ہے۔ لیکن پھر بھی جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اس کو ہدایت ملتی ہی نہیں، چاہے معجزہ ہو چاہے کرامت ہو، کچھ بھی دکھا دو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام۔
ربنا حينا بالسلام وادخلنا برحمتك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم جزا الله عنا محمد ما قال صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه ذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.